کی پکش کرتا ہے یعنی فیور کرتا ہے. یہ باتیں نہیں. خدا کے اوپر بھروسے کی بات بھی ہے اور ہمارے اعمال کی بات بھی ہے. روزی خدا دیتا ہے، انسان نہیں دیتا. انسان کی تو مومنوں کوئی طاقت نہیں. ہمارا ایک ڈاکٹر تھا، میرا بہت دوست تھا، بوہرا تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر محمد علی چکیرا، ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. ایک دن بیٹھا ہوا اپنی فیملی کے ساتھ کھانے پہ بیٹھا، لقمہ توڑ کے منہ تک لایا، ہارٹ فیل ہو گیا. وہ لقمہ منہ میں پہنچ نہ سکا. روزی خدا دیتا ہے. اس منہ کے اندر جو لقمہ ہے وہ انسان کے ہاتھ نہیں، خدا کے ہاتھ ڈالتے ہیں، یعنی اس کی رحمت ڈالتی ہے. اے بھانڈا گھڑیا، میں اوپر کا آدھا پارٹ چھوڑ دیتا ہوں. مکھ کیا بھائی بھانڈا گھڑیا، مکھ کیا کچھک پاون جوگر، بھائی کچھک پاون جوگ. یہ پیٹ بھانڈا ہے اور خدا نے منہ بنایا تو کچھ ڈالنے کے لیے وہی ڈالے گا روزی. بھوکا بھوکا کیا کرے، کیا سناوے لوگ. مطلب یہ ہے پکار مت کرو. جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا تمہاری پیدائش سے پہلے روزی پیدا کر کے پھر تمہیں پیدا کرتا ہے. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے رسالے کے اندر ہے کہ تو نے کبھی خیال کیا کہ تیری پیدائش سے پہلے تیری ماں کو دودھ اتارا پھر تجھے پیدا کیا، یعنی روزی تو اس نے تمہاری پہلے سے بنا رکھی ہے، پھر تم بے چین ہو رہے ہو. روزی وہ دیتا ہے، انسان کی طاقت نہیں. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں ایک آدمی آیا. امام جعفر صادق کی آپ کو کہیں سے کوئی کتاب ملے ضرور پڑھو. رئیس احمد جعفری نے ایک ترجمہ کیا ہوا ہے امام جعفر صادق کی کتاب کے اوپر. دار السلام میں امام جعفر صادق کی لائف کے اوپر ورک ہو رہا ہے. امام جعفر صادق کی زندگی کے حالات بہت دلچسپ ہیں. ایک شخص آیا، کہتے مولا کل آپ نے واعظ کیا تھا کہ انسان کی قسمت میں رزق کے طور پہ جو خدا لکھ دیتا ہے انسان کو وہ ملتا ہے. فرمایا ہاں، انسان کی عبادت اور اس کے اعمال کے اوپر خدا اس کا رزق طے کرتا ہے، اور واللہ وہ رزق بدلتا نہیں. اس کے منہ میں جو دانا جانے والا ہوتا ہے وہ ضرور جائے گا. کہتے مولا مجھے یہ چیز آزمانی ہے. مولا فرمایا مت آزما، ہماری بات کا بھروسہ کر. کہتے خداوند بھروسہ تو ہے لیکن مجھے آزمانی ہے. دیکھو اماموں کے زمانے میں بہت سی چیزیں ملتی جلتی رہتی ہیں. میں آپ کو امام جعفر صادق کی اس بات تک چھوڑ کے امام سلطان محمد شاہ تک لاتا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایسا ہی ایک آدمی تھا. وہ بمبئی کے 15-20 مائل کے اندر ایک پرا میں یعنی صبر میں رہتا تھا. شاید اس کا کوئی رشتہ دار یہاں بیٹھا ہو، میں نام نہیں دیتا. اور ان کا بیٹا ہماری اسماعیلی ایسوسی ایشن بامبے کے اندر بہت برسوں تک محنت کرتے رہے، خدمت کرتے رہے. تو وہ شخص جو تھا اس کو امام کے اوپر اسی قسم کا اعتقاد تھا جیسا اس شخص کو امام محمد باقر کے اوپر، امام جعفر صادق کے اوپر تھا. یہ آدمی جو ڈانڈا کا رہنے والا تھا، بمبئی سے نزدیک ڈانڈا گاؤں ہے، ادھر کی بات کرتا. ایک دفعہ کہتا مولا کیا انسان کی موت طے کی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کی موت ہو گئے؟ امام فرمایا
ہاں اس کے اعمال کے حساب سے اس کی موت اللہ طے کرتا ہے. کہتے مولا کوئی آدمی ڈوب کے مرتا ہے, کوئی حادثے میں مر جاتا ہے, کوئی بیماری میں مرتا ہے. فرمایا ہاں. تو یا مولا میری موت کیسی ہے؟ تب فرمایا دیکھ فلاں فلاں, تو اس بات کو چھوڑ دے. کہتے مولا آپ اگر امام ہو تو مجھ کو یہ بات فرماؤ. اب اس نے امامت کا واسطہ دیا. اس کا ایمان ڈھچو پچو تھا. امامت کا واسطہ دیا. حضرت امام فرمایا سلطان محمد شاہ دیکھو تمہاری موت لوہے سے ہوئے گی. اس بات کو مولا دنیا بھر میں چھوٹے تھے, اور اس آدمی نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ 9 برس کا امام چھوکرا بچہ لڑکا ہے. اس نے حقیقت میں جھوک کیا, نیت ٹھیک نہ تھی. 30 برس کے بعد اس بات کو 30 برس ہو گئے, اس کے ذہن میں سے یہ چیز نکل گئی. 30 برس کے بعد بڑے جماعت خانے کے اندر محرم کی مجلس تھی. اس زمانے کے اندر مشنری امام کے حکم سے آتے تھے اسماعیلی ایسوسی ایشن کی طرف سے, اور قصہ پڑھتے تھے. رات کو 11 بجے کے قریب محرم کی 8ویں 9ویں کی پتہ نہیں کون سی, مگر 10 راتوں میں سے ایک رات تھی. اوپر قصہ ختم ہوا. یہ آدمی قصائی تھا, قصائی نہیں ہے, قصائی. نیچے اترا. بمبئی کے بڑے جماعت خانے کے باہر آپ اترو تو لیفٹ سائڈ میں کارنر کے اوپر ہاشم پریم جی کا مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے کے نیچے سوڈا بیچنے کی ایک دکان تھی. 10-11 سال کا 12 سال کا ایک لڑکا ادھر رات کو 11 ساڑھے 11 بجے چیزیں سمیٹ رہا تھا, اور یہ بھائی ایک اور آدمی کے ساتھ سوڈا پینے کے لیے وہاں گیا. چھوکرا یعنی اس کو بے ادبی یا برے خراب لفظوں سے ایسا بلایا. معلوم نہیں اس وقت لڑکے کا دماغ تھکا تھا, کس خیال میں تھا. کیا ہے سیٹ, آرام سے بولو. 11-12 برس کا لڑکا ایسے بڑے آدمی کو, بڑا آدمی تھا, مالدار بھی تھا, قوم میں آگےوان بھی تھا. کیا ہے سیٹ, آرام سے بولو. ماں بہن کی ایک آدھ گالی نکالی. لڑکے کو تیش آیا. برس توڑنے کی وہ جو سولاخ تھی چھینی وہ اٹھائی اور اس کے سینے میں پیوست کر دی. اس وقت اس کو یاد آیا, اپنے ساتھی کو کہتا ہے ہاں امام نے فرمایا تھا میری موت لوہے سے ہوگی. بس ختم ہو گیا. 30 برس کے بعد یاد آیا. مولانا امام جعفر صادق کے حضور میں اس آدمی نے اسی طرح سے زور لگایا, نہیں یا مولا مجھے یہ کہو کہ آج میرے نصیب میں کیا کھانا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو روزی تجھے ملے گی آمین کرو. نہیں مولا, پاؤں پکڑ لیے. وہ حقیقت میں مولا کو آزمانا چاہتا تھا جس طرح اس آدمی نے آزمانا چاہا. امام فرمایا دیکھ تیری قسمت میں دودھ اور چاول ہے. سلام کر کے چلا گیا. دل میں گانٹھ باندھی, مر جاؤں گا لیکن دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. باہر نکلا, گھر آیا, بچوں نے پاؤں پکڑ لیے. بیٹھا, بیوی کو کہا کھانا لاؤ. کھانا رکھا تو کھیر تھی. بچوں کو چھوڑ کے اٹھ کے بھاگ گیا, اس خیال سے کہ شاید بیوی بچے مجبور کریں, کیونکہ کھیر کیا ہے, دودھ اور چاول. بھاگ گیا. ایک دوست کے گھر گیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا. تو اس نے اس کو بلایا. اسلام کے اندر مہمان نوازی تو بہت ہے, اور عربوں میں تو واقعی بہت مہمان نوازی. کھڑا ہوا, اٹھا, بلایا اس کو, آؤ بیٹھو. تو وہ آدمی دودھ پی رہا تھا. اب وہ اس کی طبیعت ذرا ناساز تھی تو محض دودھ پی رہا تھا. تو یہ جو آ کے بیٹھا
تو بیوی کو آواز لگائی کہ کچھ اور کھانے کے لیے لاؤ، تو وہ چاول لے کے آئی. اس کو کہتا دیکھ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، واللہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا. بہت اس کو مجبور کیا. کہتا دیکھ یہ مہمانداری، تو خالی انگلی سے چاٹ لے. کہتا واللہ آج نہیں کھاؤں گا. چلا گیا. شام ہو گئی تھی، کسی اور دوست کے گھر میں گیا تو پتہ لگا وہ تو کھیتوں پہ چلا گیا ہے، کیونکہ دوپہر کا وقت نکل گیا. دوست گھروں میں نہیں تھے. 5-7 گھر گھوما، کوئی بھی دوست گھر میں نہ تھا. اور اس زمانے میں ریسٹورنٹ ہوٹل تو تھے نہیں. پیٹ میں بھوک تو لگی تھی. اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہوگا میں آج دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. آخر یہ شہر کے باہر گیا کہ شاید کوئی بیچنے والا کچھ چیز لاوے تو خرید کے لوں گا. کوئی نہ ملا. اس خیال سے کہ شاید مجھے تھوڑی سی کھجوریں مل جائیں، تو کھجوریں نہ ملی. درخت پہ چڑھنے کی طاقت نہ تھی. کرتے کرتے شام ہونے کو آئی. اس کو خیال ہوا کہ چلو گھر واپس چلوں تو نماز تو پڑھوں. تو یہ آ رہا تھا، ایک قافلہ اترا. اس نے سوچا کہ ٹھہرو اس قافلے میں سے کچھ کھانے کو ملے گا. ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہا. قافلے کے سردار نے حکم کیا کہ ابھی مدینہ نزدیک ہے، پڑاؤ ڈالو. پڑاؤ ڈال دیے گئے. اس نے نماز کے لیے اذان شروع کروائی تو یہ آدمی بھی نماز پڑھنے کے لیے شامل ہو گیا. نماز ادا ہو گئی. جب نماز ادا ہو گئی تو اس کے اوپر نظر پڑی سردار کی. تو سردار نے کہا دوست آؤ بیٹھو، ابھی کھانا پکتا ہے، کھائیں گے. تو اس کو امید ہوئی کہ یہ کاروان والے ہیں، کچھ گوشت وغیرہ کچھ نہ کچھ ملے گا، روٹی ملے گی. بیٹھا رہا. دسترخوان بچھایا گیا. ہاتھ دھونے کے لیے پانی آیا، اور جس وقت وہ لے کے آئے تو گرما گرم کھیر تھی، اندر سے دھواں نکلتا تھا. بڑا پریشان ہوا. سردار کو کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا. بدو سردار تھا. کیا کہتے ہو، دسترخوان پہ بیٹھ کے تم نہیں کھاؤ گے؟ آدمیوں کو فرمایا پکڑو اس کو. 2 آدمیوں نے پکڑا اور سردار نے چمچہ گرم گرم اس کے منہ میں ڈالا. منہ جل گیا، ہونٹ جل گئے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں کھاتا ہوں کیونکہ منہ جل گیا. روزی خدا نے لکھی ہوئی ہے. کتنا اچھا پاٹ ہے، کتنی اچھا کلام ہے میرے مولا کا. تیری روزی تجھ کو ڈھونڈے، تو آپ من کر آرام. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. میری آواز سن کے کل آپ دکانیں بند مت کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ جاؤ. مشنری نے آواز کی تھی، مولا کا کلام سنایا تھا کہ تو آرام سے بیٹھ، دانے دانے پہ کھانے لکھے گئے. نہیں دیندارو، اس میں لفظ دیکھو، تو آپ من کر آرام. بدن کے آرام کی بات نہیں ہے. بدن سے تو محنت کرو، لیکن اپنے من کے اندر بے چینی فیل مت کرو. من میں سکون رکھو کہ تیری روزی مولا نے بنائی ہے، دانے دانے پہ اس نے نام لکھا ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا. محنت کرو اور اپنی قسمت اس مالک کے ہاتھ میں دے دو، اور ہے بھی اسی کے ہاتھ میں. تو یہ جو پریوار کا پنجر پڑا ہے، اس پریوار کے پنجر میں قید و بند کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اس جدائی کو محسوس کر رہے ہیں جو حضرت امام کے نور میں سے ہمارا روح نکلا ہوا ہے. لاکھوں برسوں سے ہم اس دنیا کے چکر میں چلے جا رہے ہیں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ دنیا دار لوگ ہیں وہ سجن میں ہیں، قید میں ہیں. یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اور یہ وہی قید خانہ ہے جس کے لیے پنجر پڑیو پریوار نو. کوئی بوجت جن میرے تن کی ویدنا سائیاں ترپت بجا.
اے مولا میرے دل کی اس آگ کو ٹھنڈا کر کہ جو تیری جدائی کے اندر بے چینی پیدا کر رہی ہے. یعنی دنیا کی جو محبت ہے وہ ہمیں امام کی محبت سے دور نہ لے جائے. تمہارے دل کے اندر امام نے محبت کا بیج ڈال کے اس اگر چندن کی کوٹھڑی میں محبت کا تالا لگا دیا ہے. اس کو کھولو، اس تالے کو کھولو، اس کوٹھڑی کے اندر جاؤ تو امام کا دیدار ہوگا. دینداروں جو ظاہری دیدار ہے، کیونکہ یہاں میں باطنی دیدار کے اوپر عام چرچا نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری دیدار بھی ایسا ہے کہ دین و دنیا کی برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. جب حضرت امام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ عبادت کرتے ہیں. امام کی نگاہ سے نگاہ ملتی ہے، ہمارے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. نینوں سے نین ملاو میرے صاحب اب تیری مولا کی نگاہ اگر پڑ جائے تو پتھر کے اندر بھی روحانیت آ جاتی ہے. لوگ اسی لیے بھاگ کے جہاں مولا بیٹھا ہوتا ہے نزدیک میں جاتے ہیں کہ کہیں مولا ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے آنکھ سے آنکھ جس دن مل جائے گی آپ اپنے بدن میں ایک جھرجھری محسوس کرو گے. ایک دفعہ مولا ہرے کرشن کلب میں آئے، یعنی اسماعیلی ایسوسی ایشن میں بمبئی میں مہمانی اندر رکھی گئی. کالی محلے کے نیچے جماعت خانے کے نیچے ایسوسی ایشن کی آفس ہے. حضور وزیر میجر مکلائی کا زمانہ تھا، وہ پریزیڈنٹ تھے. حسن بھائی لال جی دیوراج سیکرٹری تھے جو بعد میں مکھی بنے درخانہ کے. مولا تشریف لائے، ایسوسی ایشن کے آفیسر تھے، ممبرز تھے، مشنریز تھے. 100-125 آدمی بیٹھے تھے. امام بہت دیر بیٹھے. بعض دفعہ مشنریوں کے ساتھ امام بیٹھتے تھے، 6 گھنٹے بیٹھتے تھے. 6 گھنٹے ایک مشنری سے بات کرتے تھے، باتیں سنتے تھے، رپورٹ لیتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، علم دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے کہ واز کس طرح کرنا. اس زمانے کی بات ہی چھوڑ دو. آج تو حاضر امام کے نزدیک بھی یہاں کے مشنریوں کو گھسنے نہیں دیا جاتا. امام نے فرمایا تمہارے میں ایسا ہے جو پاک ہے. 100-125 آدمی بیٹھے تھے. امام فرمایا تمہارے میں ایسا کون ہے جو پاک ہے؟ پیچھے سے ایک آدمی نے ہاتھ اونچا کیا. آگے والوں کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن امام نے جب دیکھا تو ایسا انگلی کر کے کی تو سب لوگ پیچھے دیکھنے لگے. 70 برس کا ایک بڈھا کھڑا ہوا. وہ کہتا میں پاک ہوں. معلوم نہیں جوانی میں کیا کیا ہوگا، کہتا میں پاک ہوں. حضرت امام نے نزدیک بلایا، تم پاک ہو؟ ہاں خدا. اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ خداوند بہت گناہ کیا. کہتا ہے میں نے بہت گناہ کیے. تو ماں باپ کہنے لگے تم کہتا ہم پاک ہے، ابھی کہتے ہو بہت گناہ کیے. ہاں خداوند گناہ تو بہت کیے، لیکن میں ابھی پاک ہوں، کیونکہ جنان کے اندر پیر نے فرمایا ہے کہ جس نے مولا کا دیدار کیا اس کے سب گناہ جل جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے. ہے جی شاہ نزار جن بھیٹ یار تینی کایات وی.
شاہ نزار کی بھیٹنا کی، اس کی کایا اویچل ہو جاتی ہے. دیدار کیا جن شاہ علی تنا تینی کایا اویچل ابھنگ. પાપ જાવે સર્વે ભવતના અને પામે તે सातमो ब्रह्मंड. यहाँ ब्रह्मंड से मतलब यहाँ एक मुकाम है इबादत में जिसको ब्रह्मांड कहते हैं. वो किसी वक्त बैतुल ख्याल की इबादत में आएगा और इतने बड़े मजमे में वो बात नहीं होती. भंवर गुफा यहाँ है आपकी दो आंखों के बीच में, और फिर यहाँ से लेके जहाँ आपके बाल का सेंटर है, जहाँ जिसको पगड़ी कहते हैं, उस सेंटर तक ये 7 दर्जे हैं. और 7वां दर्जा जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं वो अर्श है. इबादत में वहाँ पहुँचते हैं. तो दीदार किया जेने शाह अली तना તેની કાયા તે અવિચલ થાય. પાપ જાય ભવ ભવ તના તેની દેહી તે निर्मल થાય. गिनान के 1-2 पाठ बोल के मौला फरमाया शाबाश शाबाश. देखो मोमन ऐसा है. ये यकीन की बात है. इमाम का दीदार करके न सिर्फ ये कि हम बदनी तौर के ऊपर पाक होते हैं, और हमारा फर्ज है ये दीनदारों, हाजिर इमाम का दीदार करने के लिए आओ तो गुस्ल करके आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, खुशबू लगा के आओ. इमाम के आने से पहले जमात खाने के अंदर औद और अंबर और लोबान जल रहा होवे. इमाम के लिए नहीं, और रूहें भी आती हैं, फरिश्ते आते हैं. जिस तरह हम दीदार की चाहना के लिए भागते हैं, ऐसा लाखों रूहें और फरिश्ते भी इमाम के ज़ाहिरी दीदार के लिए आते हैं. हालांकि बातूनी दीदार उनको होता है. बाज रूहें ऐसी भी हैं जिनको बातूनी दीदार नहीं होते, तो ज़ाहिरी दीदार करने के लिए भी रूहें आती हैं. मगर इमाम का जब हम दीदार करते हैं, जब हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद पढ़ते हैं, इमाम की हम पे रहमत उतरती है. वो अपनी नजर से जब इस तरह से फिरा के सबको देखता है तो उसकी रहमत की बारिश होती है, उसकी रहमत की बारिश होती है. पाप इस तरह से नाबूद हो जाते हैं कि जैसे हवा के अंदर घास फूस उड़ जाता है, आग में जल के राख हो जाता है. यकीन कामिल होना चाहिए. हमारी गलतियां मुआफ हो जाती हैं और हम इस तरह से नहा के निखर जाते हैं कि धूल मिट्टी गिरद गुबार पड़ी हुई घास फूस और ये तमाम नबातात के ऊपर जब बारिश जोर की पड़ती है, जल थल हो जाता है, तमाम पत्ते धुल के साफ हो जाते हैं, रंग निखर आता है, नबातात हरी भरी हो जाती है, खुश हो जाती है. इस तरह हमारे दिलों की कदूरतें दूर हो जाती हैं, दिलों के अंधेरे दूर हो जाते हैं, दिलों की गफलतें दूर हो जाती हैं, रहमतों की बारिश के अंदर हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं. हाँ, एक बात याद रखो कि मोमन जानबूझ के गुनाह नहीं करता, और मोमन वो है कि जो हज़रत इमाम का जब दीदार करता है तो हर दीदार के वक्त वो कम अज कम अपनी एक बदी बुराई को छोड़ देता है. या मौला, मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन आज मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, मैं आज तेरा दीदार करने के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा. ऐसा अपनी एक एक बदी बुराई छोड़ते जाओ. मौला, मैं जमात खाने नहीं आता, लेकिन आज मैं तेरा दीदार करके तेरे में वादा करता हूँ, रोज जमात खाने आऊंगा. इस किस्म की बातों का अपने दिल के साथ तहैया करो, वादा करो, टेक लो, तो दीदार का आपको जिंदगी भर फायदा मिलता रहेगा. महज आंखों से इमाम को देख लेना, हाँ, ये भी मोहब्बत की निशानी तो जरूर है, मगर आपको रूहानी और दुनियावी फायदे भी उसमें से मिले. जिस जमीन के ऊपर इमाम का पांव पड़ता है, उस जमीन की बीमारियां बलाएं दूर हो जाती हैं. जिस मुल्क के ऊपर उसका पांव पड़ता है, उस मुल्क के अंदर बरकतों के चश्मे फूट निकलते हैं. अभी अभी मौलाना हाजिर इमाम इंडिया गए,
میں نے پہلی دفعہ امام کے مکھ مبارک سے ایک بات سنی جو کبھی سنی نہیں تھی. سلطان محمد شاہ کے حضور میں بھی رہا ہوں, سفر کیے ہیں, اس مولا کے حضور میں بھی رہا ہوں, مسافریاں کی ہیں, پرنس علی خان کے ساتھ بھی گھوما پھرا ہوں, لیکن پہلی دفعہ امام کے مکھ مبارک سے رحمتوں کے چشمے پھوٹتے اس طرح دیکھے کہ اپنے تو اپنے, غیر بھی اس رحمت میں ڈوب گئے. مولا صدپور کے نزدیک ایک گاؤں ہے جس کو میتھان کہتے ہیں, کسانوں کا گاؤں ہے اور تقریباً سب اسماعیلی ہیں. انہوں نے بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں, کھیتی بھی کرتے ہیں. مولا میتھان گئے, ہیلی کاپٹر میں گئے, لیکن مولا کا یہ پروگرام کچھ دن پہلے اناؤنس کیا گیا. ہیلی کاپٹر کے اترنے کے لیے جماعت کے جوانوں نے دن رات محنت کر کے ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بنایا کہ جہاں ہیلی کاپٹر اتر سکے. ارد گرد کے لوگوں کو پتہ لگا 50 80 میل سے ہندو لوگ کوئی گاڑوں میں بیٹھ کے, کوئی سائیکل پہ بیٹھ کے, کوئی پاؤں سے چل کے میتھان آئے. کاہے کے لیے؟ مولا کو دیکھنے کے لیے. غیر قوم کے لوگ, ہندو جنہوں نے امام کی تسبیحاں نہیں نکالی, جن کو امام کے اوپر اللہ کے نور جیسی محبت اور ایمان نہیں, وہ لوگ یہ سن کے کہ نامدار آغا خان آتے ہیں, کوئی 10 میل سے, کوئی 20 میل سے, کوئی 50 میل سے, اس طرح سے یہ لوگ بے حساب آئے. گنے تو نہیں جا سکتے تھے. کسی نے کہا 30,000 ہیں, کسی نے کہا 40,000 ہیں, کسی نے کہا 50,000 ہیں. 40,000 ہوئے, 50 ہوئے, 30 ہوئے, مگر ہزاروں آدمی تھے اور وہ سب دور دور کھڑے تھے. مولانا آقا نامدار سرکار سلطان محمد شاہ کا پوترا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ہیلی کاپٹر سے مولا اترے تو ان لوگوں کے خوشیوں کے مارے ہاتھ اونچے ہوئے. غیر قوم والوں کے اپنے بچوں کو اونچا کر کر کے ماتائیں ان کو دکھا رہی ہیں. انتظام بہت اچھا تھا, کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, کوئی بے ادبی نہیں ہوئی, ڈسپلن کہیں بھی ٹوٹا نہیں. نہیں تو وہ سب کسان تھے, گاؤں کے رہنے والے تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. امام اندر آئے, جماعت خانے کے اندر سب کام کاج کیا اور پھر امام نے دعا دی. کام کاج پورا کر کے سب جب باہر آئے تو ماں باپ ان کے نزدیک ایسا چکر لگایا اور سب کو دعا آشیش دیتے رہے, ان کو دعا آشیش دیتے رہے. واپس آ کے جماعت خانے کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے امام نے فرمایا, میں تم روحانی بچوں کو مات پتا طریقے اتم پیار بھری دعا آشیش دیتا ہوں, اور میں ان تمام لوگوں کو بھی میں دعا آشیش دیتا ہوں کہ جو میرے مرید نہیں مگر مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں, اور میں تمہارے ملک کو بھی دعا آشیش دیتا ہوں. ہندو مسلمان سروے صاحب نہ جیوڑا. مولا صرف ہمارا نہیں, البتہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں اور امام نے فرمان بھی کیا ہے کہ جس نظر سے تم کو میں دیکھتا ہوں دوسروں کو نہیں دیکھتا, اور جس نظر سے تم مجھے دیکھتے ہو مرحوم مشنری جعفر علی صوفی کو مولا نے فرمایا, فرمان سناؤ, دعا آشیش دو. تو اس نے دعا آشیش دینی شروع کی. ادھر میں بیٹھا تھا, مولا نے آنکھ سے اشارہ کیا, میرے کان میں کہا نیچے موٹر میں جاؤ, میرا کیمرہ پڑا ہے لے کے آؤ. میں نے دل میں سوچا نیچے والنٹیئر کھڑے ہیں, صاحب کا ڈرائیور کھڑا ہے, کیمرہ کون اٹھا کے لے جائے گا. لیکن بات کچھ اور تھی جو مجھے بتانی تھی, کیونکہ اگر میں نہ دیکھتا تو آج یہ 5-10 ہزار آدمیوں کو کون سناتا. میں اٹھا, واپس بلایا, دیکھو پانی کی ایک بوند نہ گرے. میں بولا نہیں خدا. میں گیا نیچے, اس زور کی بارش ہو رہی تھی کہ کیمرہ سامنے پڑا ہے مگر وہاں تک پہنچنا مشکل تھا. خیر میں نے چھتری لی اور میں وہاں پہنچا, تولیہ لیا تھا پہلے سے, کیمرے کو لپیٹ کے بھیگ گیا مگر میں کیمرہ لے آیا. لیکن جب میں کیمرہ لے کے ادھر کھڑا رہا تو گاڑی تھی, گاڑی کے اس طرف میری نظر پہنچی 30-35 ہندو عورت مرد ادھر کھڑے تھے اور اس موسلا دھار بارش کے اندر بھیگے جا رہے ہیں.
ٹھنڈی تھی، ہوا بھی تھی، بارش بھی تھی. میں نے والنٹیئروں کو بولا تم نے ان لوگوں کو بلانا نہیں، دیکھو ادھر شیڈ میں ان کو کھڑا کرو. بولا مشنری صاحب ہم نے بہت کہا کہ ادھر آؤ. میں نے ان کو کہا ادھر آ جاؤ، ادھر شیڈ میں آ جاؤ. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نہیں ہم یہاں اچھے ہیں. 30-35 ہندو عورتیں مرد اس طرف کھڑے ہیں، شاید دل میں تسبیحاں نکالتے ہوئے، مجھے کیا معلوم. یہ چیز مجھے دکھانی تھی. کوئی آدمی نظر نہیں آیا. اسماعیلی لوگ سب بھاگ کے چھپ گئے تھے، افریقن لوگ بھاگ گئے تھے شیڈ کے اندر، مگر یہ 30-35 ہندو اس موسلا دھار بارش میں کھڑے رہے. یہاں تک کھڑے رہے کہ 1.5 گھنٹے کے بعد جب امام نیچے تشریف لائے اور انہوں نے نمن کیا، یعنی جھک کے سلام کیا. مولانا حاضر امام جہاں یہ دروازہ جو جماعت خانے کے سامنے تھا، والنٹیئر کا کیپٹن کھول کے کھڑا ہے. ماں باپ بیٹھے نہیں، اس میں ماں باپ بیٹھے نہیں. ایسا پھر کے ان کے پاس گئے، ایک ایک کو دعا آشیش دے کے واپس آ کے خود دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کے چلے گئے. مومنوں، حاضر امام جو الہی نور ہے وہ انسان نہیں، وہ انسان نہیں، وہ نور ہے. وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، وہ ایمان کی حقیقت سے واقف ہے کہ جو اس کے مومنوں کے دل میں ہے. اس کے مومن کہاں کہاں ہیں، کون کون ہیں، کیسے کیسے ہیں، اس کو سب کچھ پتا ہے. اے جی چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا کیے تھانے وسنتا. اے جی کہاں کہاں تیرے مرید تیرے جیو بیٹھے ہیں یا مولا. 4 جھک کے تیرے جو جیو ہیں تو ایک ایک کو جانتا ہے، ایک ایک سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ 1956 میں لندن کے جماعت خانے میں آئے. وہ جماعت خانہ جو آج 5 پیلس گیٹ میں ہے، چھوٹا سا جماعت خانہ ہے. 56 میں آدمی بھی بہت تھوڑے تھے. اب تو لندن میں 14,000 اسماعیلی ہیں، اس وقت 140 بھی نہیں تھے. تو بھی ارد گرد شہروں سے، پیرس سے، برسل سے اسماعیلی آگے تھے. جماعت خانہ بھر گیا تھا. ایک آدمی پنجابی تھا اور اسماعیلیوں سے بڑی دوستی تھی. وہ بھی اندر گھس آیا، اسماعیلی نہیں تھا. وہ گھس آیا، یالی مدد کر کے اندر چلا آیا. ہم کسی کو پکڑتے نہیں، پوچھتے نہیں، آ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے سمجھا شاید کو پنجابی اسماعیلی ہے. امام جب آ کے بیٹھے، بیگم صاحبہ ام حبیبہ ساتھ تھی مت سلامت. دنیا بانے ماں باپ کی طبیعت بہت اچھی نہیں تھی. جیسے ہی سب کرسی پہ بیٹھے اور مکھی نے ہار ڈالنا چاہا گلے میں، صاحب نے ایسا ہاتھ کر کے کہا ٹھہرو. لکڑی سے ایسا اشارہ کیا، دیکھو وہ آدمی اسماعیلی نہیں ہے، اس کو باہر نکالو. وہ خود بخود اٹھ کے بھاگ گیا. امام جانتا ہے کہ کون اس کا مرید ہے، کون اس کو چاہتا ہے، کون اس کو کس طرح سے رو رو کے پکار کر رہا ہے. وہ سب کی سنتا ہے، سب کی، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. امام زمان مولانا سلطان محمد شاہ کی باتیں بہت سنائی، بہت سی، لیکن اس جامع کے اندر بھی ایسی ایسی کراماتیں ہوئی ہیں، ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جیسے امام نے فرمایا 8 برس کی عمر کے جو پہلے فرمان تخت نشینی کے مولانا سلطان محمد شاہ کے ہیں، کلام امام مبین پڑھو. فرمایا ہم علی کا نور ہیں، اگرچہ ہم چھوٹے ہیں لیکن ہم بزرگ ہیں. جو ہمارا مومن ہے، جو ہمیں جانتا ہے،
وہ امام کی ظاہر کراماتوں کو دیکھتا ہے، لیکن ادھورے ایمان اور دل والے امام کی ظاہر کراماتوں کو دیکھ کر بھی پھر بھی یقین نہیں لاتے۔ اندھے آدمی کی آنکھ کے پاس ٹارچ رکھ دو تو بھی اسے لائٹ نظر نہیں آتی، کیوں کہ باہر کی لائٹ تب ہی کام آتی ہے جب اندر کی لائٹ ہوئے تو۔ باہر کی لائٹ تبھی کام آتی ہے کہ جو اندر لائٹ ہو۔ اندر اگر ایمان ہو تو حاضر امام کو دیکھ کے وہ ایمان گلو کرتا ہے، جگمگاتا ہے۔ اندر اگر ایمان ہو تو امام تک وہ بات پہنچتی ہے۔ اندر اگر ایمان ہو تو ظاہر میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، امام ان چیزوں کو جانتا ہے، بالکل جانتا ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ تقریباً مہینے میں 1-2 دفعہ، کبھی کبھی 3 دفعہ لندن جاتے ہیں اپنی ماں کو ملنے کے لیے، لیکن جماعت خانے نہیں آتے۔ 3 برس ہو گئے، 4 برس ہو گئے۔ مولا جب بھی لندن جاتے ہیں، جنیوا یا پیرس سے، یا کبھی مولا سارڈینیا میں ہوتے ہیں، خود کا پلین ہے، بہت دفعہ مولا خود پائلٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ لندن کی ایئرپورٹ پہ انتظام کیا ہوا ہے، ایک ٹیکسی آتی ہے، اپنے پلین سے اتر کے سیدھا مولا ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، اور ٹیکسی کے جو شیشے کانچ ہیں وہ ٹنٹڈ ہے کہ باہر والے کو پتہ نہیں لگتا اندر کون بیٹھا ہے۔ اور یہ انتظام اس لیے ہے کہ لندن ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہاٹ پلیس ہے، کہ جہاں رپورٹرز اور یہ جو جرنلسٹ اور نیوز مین آگے پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ آپ کو کبھی یاد ہوئے تو ایک جرمن کیمرہ مین کا صاحب نے کیمرہ توڑ دیا تھا، تو ان لوگوں سے صاحب چھپ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک اسماعیلی باہر سے آیا، برسوں ہو گئے تھے دیدار نہیں کیا۔ مومن کے دل میں امام ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن مومن یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ مولا کو ظاہری دیدار بھی کرے۔ اور دینداروں، میں نے آپ کو کہا کہ ظاہری دیدار بھی نورانی دیدار ہے، اور اس سے ہم کو ظاہر باطن روحانی بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ظاہری دیدار بھی اس طرح سے کرو کہ جیسے آپ مولا کے ساتھ محبت سے مل رہے ہو۔ یہ آدمی نے بہت برسوں سے دیدار نہیں کیا تھا، اور اس کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت امام ادھر آتے ہی نہیں۔ پیرس گیا تو ملاقات نہ ہوئی، جنیوا گیا تو ملاقات نہ ہوئی، بیچارہ اداس ہو گیا۔ یا مولا، میں افریقہ سے یہاں تک آیا، اور یہاں آ کے بھی مجھے اس بھومی میں کہ جہاں تو رہتا ہے مجھے تیری ایک جھلک بھی نظر نہ آئے، مگر بہت کوشش پر بھی کچھ نہ ہوا، اور یہ افریقہ واپس آ رہا تھا، ایئرپورٹ پہ تھا۔ ابھی ایئرپورٹ کے اوپر واپس آنے کے لیے آ رہا تھا۔ یہ لوگ جب اندر جانے لگے پلین میں، تو اندر سے نکل کے بسوں میں جانا چاہیے کہ جو بسیں ان کو لے جاتی ہیں، تو جس بس کے اوپر یہ بیٹھ کے نکلے تو یہ بس ادھر سے نکلی کہ جہاں امام اتر رہے تھے، اور عین اس کے نزدیک جا کے کوئی وجہ سے بس کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی بس کھڑی ہو گئی، یہ امام کے سامنے بس میں بیٹھا ہے، امام اس کے سامنے باہر کھڑا ہے، اور ٹیکسی میں بیٹھنے والے ہیں، تو امام ہاتھ اٹھا کے اس کو ویو کرتے ہیں۔ کیا اس کو پتا تھا کہ یہ میرا مرید ہے؟ ہاں، پتا تھا، پتا تھا۔ اور اس نے وہی ٹائم رکھا کہ عین موقع کے اوپر یہ سب بات بن جاوے، کیونکہ اس کے لیے یہ بات کرنی کوئی مشکل نہیں۔ 1958 میں مولانا حضرت امام کے ساتھ ہم لوگ اروشا سے موشی آتے تھے۔ اروشا ایک ٹھنڈی جگہ ہے، موشی 50 میل دور ہے۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے موشی پلین میں نہیں جانا، ڈرائیو کر کے جانا ہے۔ اروشا سے موشی جاؤ تو لیفٹ سائڈ کے اوپر کلیمنجارو پہاڑ کا خوبصورت سین دکھتا ہے، برف سے چوٹی لدی ہوئی ہے۔ یہ ایسا سین ہے کہ یورپ امریکہ کے لوگ صرف اس سین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہت فیسینیٹنگ چیز ہے۔
شام کا وقت تھا. مولانا حضرت امام کی جو گاڑی تھی برانڈ نیو شیورلیٹ گاڑی تھی, برانڈ نیو گاڑی اور نیو ٹائر وغیرہ سب کچھ. 4 بجے اروشا سے نکلے. آگے آگے پولیس کی کار تھی, اس کے پیچھے مولا کی گاڑی اور اس کے پیچھے 10 گاڑیوں میں ہم جو سٹاف والے تھے جا رہے تھے. 20-22 میل چلے گئے. کاؤنٹ وی ایم نظر علی جو آج کل یہاں ہیں, اس وقت یہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا, وہ بھی ساتھ تھے. 20-22 میل گئے. ماں باپ پوچھتے ہیں کاؤنٹ نظر علی کو, کاؤنٹ کتنے مائل باقی ہے؟ کہ خداوند ہم قریباً آدھا رستہ آئے ہیں. بس اتنا پوچھا اور 1 منٹ کے اندر حضرت امام کی گاڑی میں پنچر پڑا. ٹارمک روڈ ہے اور ایسا صاف اور کلین روڈ ہے کہ آپ کو ایک ٹکڑا بھی کوئی چیز کا نظر نہ آئے. اور مولا نے حکم فرمایا تھا کہ 40 میل سے زیادہ رفتار نہ رکھی جائے. برانڈ نیو گاڑی, شام کا وقت ہے, گرمی بھی نہیں, 40 میل کی سپیڈ ہے. جو گاڑیاں رکھنے والے ہیں ان کو پوچھو ان حالات میں پنچر ہو سکتا ہے؟ کوئی پنچر ہونے کی بات ہی نہیں. مولا نے کاؤنٹ کو پوچھا کہ ہم کتنا آئے اور کتنا موشی باقی ہے, تو کہتا خداوند تقریباً آدھا رستہ آئے ہیں. 1 منٹ کے اندر گاڑی کو پنچر ہوا. ابھی گاڑی جو پنچر ہوئی تو مولا چاہے تو دوسری پیچھے 10 گاڑیاں اور ہیں, اچھی گاڑیاں ہیں, اس میں بیٹھ کے چلا جاوے. لیکن مولا نیچے اتر آئے. جب ڈرائیور نے کہا خداوند آئی ایم ویری سوری, وی گاٹ اے پنکچر. او اٹس آل رائٹ. دروازہ کھولا, باہر نکلا. ہوا سے بال بکھر رہے ہیں, سفید مولا نے کپڑے پہنے ہیں. اے راجا, مست مستانہ جوان باہر نکلا, چلنے لگا. کاؤنٹ وی ایم نظر علی ساتھ. ہم سب لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر آئے. ابھی بابت کیا بنی تھی کہ گاڑی کے اندر مولا کی گاڑی میں اسپیئر ویل تو تھا, مگر اس آدمی نے جیک نکال کے اروشا میں رکھ دیا, اس لیے کہ جیک آواز نہ کرے, کھڑ کھڑ نہ کرے. اب جو ٹائر بدلانے جاتا ہے تو منہ بنا کے کھڑا ہو گیا, جیک نہیں ہے. 10 گاڑیوں کا کوئی جیک فٹ نہ ہوئے. تو خیر ہم لوگوں نے 10-15 آدمیوں نے مل کے گاڑی اٹھائی اور ویل بدلایا. مجھے ویل کی بات نہیں کرنی, مجھے جو بات کہنی ہے تو وہ اور ہے. امام چلے جاتے تھے, سب بولے تم ٹائر چینج کرو, میں تھوڑی ہوا خوری کروں. مولا باہر نکلے, موشی کی طرف ٹہلتے جا رہے ہیں. 2-3 منٹ دور ماں باپ جب چلے گئے, 80-85 برس کا ایک بوڑھا افریقن کالے رنگ کا, سفید گول داڑھی, لمبا چوغا اس نے پہنا ہوا, کرتا زمین تک, ہاتھ میں تسبیح تھی, سر کے اوپر ٹوپی پہنی ہوئی, وہ رستے میں کھڑا تھا. حضرت امام جب اس کے نزدیک پہنچے تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں جامبو. سواحلی زبان کے اندر جامبو سلام کا لفظ ہے, گریٹنگ. تو اس نے کہا جامبو بوانا, ایسے تم کو بھی سلام. مولا کا چہرہ دیکھ کے اس کے دل میں کچھ بجلیاں چمکنے لگی. کاؤنٹ وی ایم نظر علی کو پوچھتا ہے ہویو بوانا نی نانی, یہ سیٹ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہویو نی متکوفو آغا خانی, کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. آغا خان دیو. گھٹنے پہ بیٹھا, مولا کے پاؤں میں سجدہ کیا. سب فوراً پیچھے ہٹ گئے, اس کے سر کو اپنے جوتے تک لگنے نہ دیا, پیچھے ہٹ گئے. کندھوں سے پکڑ کے اس کو اٹھایا, زاروں قطار رو رہا تھا. کہتا ہے آج میں کیسا خوش نصیب ہوں, میری برسوں کی تمنا تھی کہ میں آل رسول کو دیکھوں. برسوں کی تمنا تھی, مجھے نبی نے کہا تھا کہ میرا نواسا تیرے پاس آئے گا. مجھے نبی نے کہا تھا میرا نواسا تیرے پاس آئے گا. آج میرا وہ عہد, میری امید پوری ہوئی, میرا دل بھر گیا.
साहब ने उसको बहुत दुआ की थी, गाड़ी तैयार हो गई थी, बैठ के चला गया। पंचर क्यों पड़ा था? उसके लिए चारे चारे जुग माहे परी परी जो चारे चारे जुग माहे परी परी सारा जहान फिर के तरह इस मौला जैसा है कोई और? कोई नहीं है, कोई नहीं, इस मौला जैसा कोई नहीं। और हम उसको जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पिंजर पड़ियो परिवार नो कोई को बूझत चल है जीत नारे को नाची साया दीजे विरहसन शानी वे नसी साया तारा पाठ है ना, ताड़ा दीदा प्रेमना साया खोलन आओ, उसके साथ कहते हैं तो रूठ मत जा। कोप का मतलब गुस्सा, कोप गजब को भी कहते हैं, मगर यहाँ मतलब गजब नहीं है। यहाँ मतलब उस गुस्से से भी नहीं है कि जो गुनाहों की वजह से सजा देने के लिए होता है। यहाँ लफ्ज है रूठ जाना, रूठ जाना। एक गिनान है पंजाबी का कि मौला हमारी बेवकूफियों की वजह से रूठ जाता है। बच्चा खेल रहा है, मिट्टी से हाथ लथपथ हो रहे हैं और वो अपने कपड़ों से हाथ साफ कर रहा है। माँ या बाप के क्या करते हो, आंखें दिखाते हैं, गजब से गुस्से से बोलते हैं, मगर वो गुस्सा नहीं कि जो दुश्मन को देखा जाता है। माँ बाप की आंखों में गुस्सा भी है, मगर वो प्यार का गुस्सा। क्या करते हो, ये कपड़े खराब कर रहे हो, ऐसा गुस्सा। ये कोप है, इतना रे कोप ना कीजिए या मौला, ऐसा गुस्सा ना करके तू मेरे से जुदा और दूर रहे। मौला रूठ जाए तो क्या करना? गुरयाप नड़ेला, नड़ेला कहते हैं रूठ के एक तरफ जाके मुंह फुला के बैठ जावे। गुरयाप नड़ेला पगे लाग मनावो, फूल गया है ना मुंह, जाओ पाँव पड़ जाओ, क्या हो गया? उसके पाँव पड़ के उसको मना लो और वो मान जाता है, वो मान जाता है। उस जैसा रहीम कोई नहीं। तो इतना रे कोप न कीजिए, साइया दीजिए दीदार, या मौला मुझको दीदार दे। आपने ये पाठ बोला, मौला ने सुना है, मौला आपकी उम्मीद पूरी करे। फिर हसन शानी बेनती, साइया पार उतार, तारण आओ या मौला तू आ। फिर हसन कबीर दिन की
اس قسم کی بہت سی بینتیاں ہیں، بہت سی، اور ہم ان گنانوں کے اندر جب غرق ہو جاتے ہیں، گنانوں میں غرق ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر، دل کے ستاروں میں یہ جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے، نغمے بجنے لگتے ہیں دل میں، امام کا دیدار نصیب ہوتا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، وہ دور نہیں، لیکن ہم خصوصاً کر کے جو ہندوستان پاکستان کے وہ مرید جن کو پیروں نے بوجھ دیا ہے، ان کے ساتھ تو پیروں کی طفیل سے امام نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس وعدے کا باندھا ہوا امام وچن کا باندھا ہوا ادھر آتا ہے۔ دینداروں، مجھے معلوم نہ تھا کہ اس گلے کے ساتھ بھی میں 2 گھنٹے واعظ کروں گا، 2 گھنٹے ہو گئے مجھے پتہ نہیں لگا، اور اب جو احساس ہوا کہ 2 گھنٹے ہو گئے تو اب گلا کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، گناہ معاف کرے، گناہ سے بچاوے، شیطان سے بچاوے، دستوں سکھریت میں پورا رکھے، آپ کے دشمن دور کرے، آپ کی بلائیں دور کرے، مولا آپ کو برکت دے دے، اپنی رحمتیں بہت دے دے، آپ پہ راضی ہوئے، جماعتوں میں، کتب قبیلوں میں محبت اور اتفاق دے دے، مولا ظاہر اور باطن دیدار عنایت کرے، مولا آپ کی جان مال میں برکت دے دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، آپ کی آبرو زیادہ کرے، آپ کا ایمان زیادہ کرے، مولا آپ کی آل اولاد کو مومن بنائے، ہر طرح کی بدیوں بلاؤں سے بچا کے رکھے، ہر سال آپ کے آ کے آپ کو اپنا دیدار دے دے، ہر سال ادھر آوے اور دیدار دے دے، مولا ہر سال آوے اور پاکستان کی اس سرزمین کو ہرا بھرا خوشحال کرے، امن و سکون دے وے، آبادی دے وے، برکت دے وے، دین و دنیا میں قوت دے وے، اور اسلام کا بول بالا کرے۔